الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ الحمدللہ. اللہ الحمدللہ. الحمدللہ. آپ کیسی ہیں مس؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. لاسٹ کلاس میں ہم نے قلقلہ کے حوالے سے پڑھا تھا اور لاسٹ کلاس میں ہم نے کچھ اپنی صفات کے حوالے سے بھی پڑھا تھا. آپ سب میں سے کس نے اپنی صفات پر کام کیا؟ کچھ سوچا، کچھ سمجھ آئی کہ ہم نے اپنی صفات پر کیسے کام کرنا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مجھے بہت یہ بات ذرا لگی کہ صفات کا استعمال ہمیں اپنی لائف میں بہت سوچ سمجھ کر اور چن کر کرنا چاہیے، اور جب ہم بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھے لفظ یوز کرتے ہیں تو آگے کو بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. بے شک بے شک، صحیح بات آپ نے کہی. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں کچھ اور بھی چیزیں ضروری ہیں. جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو بعض اوقات ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ علم ہمارے اندر اتر نہیں رہا. ہم پریکٹس کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جو رزلٹ ہماری ٹیچر ہم سے چاہتی ہے یا ہم خود اپنے آپ سے چاہتے ہیں وہ نہیں آ رہا ہوتا. کتنے لوگ اس بات پہ پہلے متفق ہیں کہ آپ اپنی محنت کے باوجود یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ آخر کب ہوگا، کب ہم یہ سیکھیں گے، اور یہ کیوں ابھی تک صحیح نہیں ہو رہا؟ جی ہاتھ کھڑا کر. سبحان اللہ. یعنی سارے ہی سارے سمجھتے ہیں کہ آپ سب سیکھ چکے ہیں یا اوکے اب ہینڈ ریز ہونا شروع ہوا ہے. تو دیکھیں، آپ میجورٹی جو ہے ہاتھ کھڑا کر چکی ہے، اور میں چاہوں تو میں بھی اس پہ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتی ہوں کہ ہم سبھی ایسے ہیں کہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کو صحیح طور پر حاصل نہیں کر پاتے. اس میں سے ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو سیکھنے کے لیے کس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک طرف اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے، ایک طرف آپ کی اپنی خواہش کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا انٹرسٹ ہو. اگر تو یہ ہے کہ حال کسی اور کا انٹرسٹ ہے کہ آپ پڑھ لکھ لیں تو پھر آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس میں آپ خود انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. اگر ہم دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خود تمام نام سکھا دیے. یہ تو ایک وقت کا واقعہ تھا. جب ان سے غلطی ہوئی پھر کیا ہوا تھا؟ پھر کیا آواز میری آیات سمجھ آئی؟ پھر انہوں نے سیکھنا چاہا تھا، ان کی طلب ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے میں کلمات سیکھوں اللہ سے کہ میں اللہ مجھے معاف کر دیں. سبحانک کون سی لا آئی تھی؟ علم لنا الا یہ تو فرشتوں کی بات تھی نا، یہ جملہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یہ فرشتوں کی بات تھی. فرشتوں نے جواب کہا تھا. جب آدم علیہ ساؤنڈ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات کیسے سیکھے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک فلقاتم من ربی کلمات فتاب ربنا ظلمنا علیہ انفسنا وان لم تغفر نہیں سورۃ فتلقى فتلقى خوف اور آدم محبت سے لیے تھے. کلمات فتاب علیہ. شاباش ٹھیک ہے. آپ کا پیج نمبر 7 تھا اور آخری آیت تھی، آیت نمبر 37 تھی. اس میں آپ نے یہ پڑھا کہ فتلقى، کیا مطلب ہوتا ہے فتلقى کا؟ بس سکھا دیا ان کو. نہیں، خوف اور محبت سے لینا. حاصل کر لیے. حاصل کرنا، شوق اور محبت سے، طلب سے کسی چیز کو حاصل کرنا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کیوں اتنے شوق و ذوق سے سیکھا تھا؟
کیونکہ انہیں ریئلائز ہوا تھا کہ واقعی ان سے غلطی ہوئی. اور وہ اپنی غلطی کی معافی کے لیے ان کو کچھ چاہیے تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنے رب سے معافی مانگے، تو اس طلب نے ان کو اس طرف مائل کیا کہ وہ اس چیز کو حاصل کریں، سیکھیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. تو ہم نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے یہ کیوں اس طریقے سے سیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو غلطی ان سے ہوئی ہے اب وہ مقام وہ کس طریقے سے دوبارہ واپس حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود سیکھا. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ یہ علم حاصل کرنا اس کے لیے کتنا ضروری ہے، وہی ایسا علم ہے جو آپ کے درجات کو بلند کر سکتا ہے، جو آپ کے لیے کل آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. پھر کیا انسان ایسے علم حاصل کرنے کے لیے سستی کر سکتا ہے یا اس کا شوق اور طلب مزید بڑھ جائے؟ شوق بڑھتا ہے، سستی نہیں کر مزید سکتا. بڑھ جائے گا. شوق بڑھتا ہے، طلب بڑھتی ہے. اور جب آپ کا شوق اور آپ کی طلب بڑھی ہوئی ہو تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں یا آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں؟ فوکسڈ. فوکسڈ ہوتی ہے. فوکسڈ ہوتے ہیں. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم فوکس نہیں ہیں. ہم اگر بات کریں اپنی کلاسوں کی تو کلاسز میں ہماری ٹیچرز موجود ہوتی ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کے مائک اکثر اوقات بند ہوتے ہیں جب ٹیچر بول رہی ہوتی ہیں، آپ اپنے اپنے وقت پر بول رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ میں سے میجورٹی ایسی ہے جو اس وقت اپنے کاموں میں مشغول ہوتی ہے. اگر آپ اپنے کاموں میں مشغول ہو کے کلاس لے رہے ہیں تو آپ اپنے وقت میں جو 5 سے 7 منٹ زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹائم ملتا ہوگا، بہت زیادہ مل گیا تو 10 منٹ آپ کو اپنی ایک کلاس میں وقت آپ کی ٹیچر آپ کو دے دے گی، اس وقت میں آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو کلاس، ایک تو پریکٹس کلاس آپ لوگ ضرور لیں، جو کلاس نہیں اس میں جو بھی سسٹر پڑھ رہی ہیں اس کو دیکھیں کہ اس کی ٹیچر کیا غلطی نکال رہی ہے، وہ خود کیسے پڑھ رہی تھی اسٹوڈنٹ، ٹیچر نے اس کی کیا غلطی نکالی. اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. آپ اس وقت بہت سی چیزیں سیکھ جائیں گے جبکہ دوسرے کو ٹیچر سکھا رہی ہوگی، اور جب آپ کی باری آئے گی تو آپ وہ چیز پہلے سے سیکھ چکے ہوں گے. اس طرح آپ کا اپنا وقت اور ٹیچر کا وقت بھی بچے گا اور آپ اس سے مزید بڑھ کر کچھ سیکھ سکیں گے. جب آپ ایک لیول پہ ہی موجود رہیں گے آپ دوسرے اوپر لیول پہ کیسے جائیں گے؟ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ہر چیز کے سیکھنے کے لیے ادب بھی بہت ضروری ہے. ہمیں ہر چیز کی، اور ادب کیا ہے، یعنی ضروری ہے کہ ادب ہم کسی کے سامنے کریں. یعنی بعض اوقات ہم مینرز کی جب بات کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، ان کو اٹھنا بیٹھنا بھی سکھاتے ہیں، تو اکثر اوقات ہماری بات ایسی ہوتی ہے کہ بیٹا گیسٹ آئے ہیں، دادا دادی ہیں، آپ کے چاچا ہیں، آپ کیسے بیٹھے ہیں، اس طریقے سے نہ بیٹھیں، سلام کریں بڑوں کو پہلے. اب یہ سارے خیالات ہمیں کب آتے ہیں؟ جب بچہ کسی اور کے سامنے موجود ہوتا ہے تب ہمیں یہ فیلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بچے کو اب کیسے کرنا چاہیے. ایک تو بات یاد رکھیں کہ آج اگر ہم والدین ہیں ایک طرف تو آج ہم اولاد بھی ہیں ایک طرف. جہاں ہمیں ایز اے والدین بہت کچھ سیکھنا ہے بچوں کو سکھانے کے لیے، وہاں ہمیں خود بھی اولاد ہو کر ویسے ہی کام کرنا ہے جیسے ہم آج اپنی اولاد کو سکھانا چاہتے ہیں. اور یہ مینرز صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ کسی اور کے سامنے شو کرنا ہے. آپ دیکھیں ہمارے دین نے ہمیں واش روم جانے کا طریقہ سکھایا ہے. کیا واش روم میں کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے؟ نہیں. جب واش روم میں کوئی دیکھتا نہیں ہے ہمیں، مگر پھر بھی ہمیں اس کے مینرز سکھائے گئے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے واش کرنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے واپس نکلنا ہے. کیا نہیں سکھایا گیا؟ کیوں سکھایا گیا؟ کہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ اگر ہم اس مینرز کے مطابق کام کرتے ہوئے واپس باہر نکلتے ہیں تو کیا ہمیں اس کا اجر ملے گا. جی ملے گا. اجر بھی ملے گا. اور کیا صفائی اور طہارت بھی پوری مکمل طور پہ ہو سکے گی؟ بالکل. بالکل. یعنی اگر ہم ان آداب کا خیال نہیں رکھتے تو پھر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنی طہارت ہی نہ کر سکیں. پہلی چیز جس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ہم صاف ہی نہیں ہیں، کچھ انفیکشن ہمیں ہو سکتے ہیں، کچھ اور قسم کی پرابلمس ہمیں آ سکتی ہیں.
یا ہماری دینی لحاظ سے ہم دیکھیں تو اگر طہارت نہیں تو ہماری نماز ہی پوری نہیں ہو سکتی، قبول نہیں ہو سکتی. تو سائنسی لحاظ سے بھی، دینی لحاظ سے بھی اور اجر کے لحاظ سے بھی ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ جو دین ہمیں، یعنی دین ہمیں جو ادب سکھاتا ہے ہم اس کا خیال رکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے جب انسان کسی کا ادب کرتا ہے تو پھر ہی اس سے کچھ سیکھ سکتے. جب بچے، کیونکہ ہم سب والدین ہیں اور یا ہمارے اپنے والدین ہیں، تو ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں بآسانی کہ جب ہم ہمارے دلوں میں اپنے والدین کے لیے ادب اور احترام ہوتا ہے تب ہی ہم اپنے والدین سے بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ارلی ایجز میں بچے جلد اپنے ماں باپ سے جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بلوغت کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں. اور جب وہ بالغ ہو جاتے ہیں، جب ان کے دل میں یہ خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب وہ بڑے ہو گئے اور اپنی مرضی کے مالک ہو گئے اور ان کی اپنی کوئی سوچ ہے، وہ ایک الگ انڈیویجول ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اپنے والدین کی فرما برداری میں کمی آتی جاتی ہے. ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا جاتا ہے کہ اب وہ با ادب کے بجائے تھوڑے تھوڑے بے ادبی کی طرف، یا وہ احترام کی کمی، یا پھر اپنی بڑائی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنا شروع ہو جاتی ہے. جب تک انسان احترام اور ادب کرتا ہے انسان اس سے چیز سیکھ سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے والدین کی غیبتیں کرے، ان کا مذاق اڑائے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بچہ اپنے والدین سے کچھ سیکھ سکے گا؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے والدین کی بہت عزت کرتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں. بعض اوقات ہمیں ان کی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں بھی آتی، یعنی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ڈانٹ دیا، اب ہماری تو یہ ضرورت تھی اور اب ہمارے والدین کو یہ سمجھ میں نہیں بھی آ رہا، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر کا جو ادب ہمارے اندر پیوست ہے، جو احترام ہمارے بچپن سے ہمارے گھٹی میں ڈال دیا گیا ہے، وہ ہمیں کیا کرتا ہے، وہ روک دیتا ہے کہ ہم نے نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو خاموشی اختیار کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، ممکن ہے اسی میں بہتری ہو. یعنی آج ہم اگر اپنی والدہ کی بات، اپنے والد کی بات صرف اسی لیے مان لیتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی، لیکن میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس کو مان لیتا ہوں کہ اللہ ہی اس بات میں میرے لیے خیر رکھ دے گا، تو یقین کریں کہ اللہ واقعی اس میں خیر رکھ دے گا. ہاں، سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کریں تو انکار لازمی ہے، کیونکہ ہمیشہ بات اللہ ہی کی مانی جائے گی. اب ہم اس بات پہ بھی آتے ہیں کہ جب کلاسز میں ٹیچرز پکار رہی ہوتی ہیں، آوازیں دے رہی ہوتی ہیں اور ایک دم سے مائک کھلتا ہے، جی 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 میں آئی، اور وہ لگتا ہے کوئی دوڑتا ہوا دور سے بھاگتا ہوا آیا ہے اور کلاس میں پوچھے جی کہاں سے پڑھنا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ آپ فوکس تھے، آپ کلاس میں موجود تھے. جب تک آپ نے مکمل طور پہ کلاس اٹینڈ نہیں کی، آپ نے ٹیچر کا ادب نہیں کیا، تو آپ کیسے اس بات کو پورا سیکھ سکیں گے؟ پھر آپ کی چیزوں میں آپ آدھا علم لے کے بیٹھیں گے. ایک آواز سنائی دی، دوسری آواز نکل گئی، پھر تیسری آواز سنائی دی، پھر چوتھی آواز نکل گئی، آپ گڑگڑا جائیں گے کون سی بات کب کہی گئی، کس چیز کے لیے کہی گئی. بات جیم سے شروع ہوگی، وہ تو جیم شین یا ایک ساتھ چلتا جا رہا ہے، آپ نے آدھی بات جیم کی سنی، پھر شین کی سنی، آپ نے سب کچھ مکس کر دیا، پھر بعد میں کہیں گے کہ نہیں ٹیچر تو یہ کہہ رہی تھی، میں نے تو یہی سمجھا. کیوں وہ سمجھا؟ اس میں ہماری اپنا قصور ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ادب کے لحاظ سے کہ جیسے میں نے کہا کہ ادب کا معاملہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے سامنے آپ نے شو کرنا ہے، بلکہ اس کا تعلق بھی تقویٰ کے ساتھ ہے، کیونکہ اصل دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. وہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے کہ آپ اس کو پوری طریقے سے ادب کو فالو کرتے ہیں یا نہیں فالو کرتے. ہاں ایسا ضرور ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کے اگر ارکان ہیں، ہم سیدھے کے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور واقعتاً ہمیں بہت با ادب ہو کے کھڑا ہونا چاہیے. اور ادب کا طریقہ کیا ہے کہ انسان سیدھا ہو کے کھڑا ہو، اس کے کپڑے بالکل سیدھے ہوں، آستینیں بھی اس کی فولڈ ہو. کیوں آستینیں فولڈ ہو؟ ویسے فولڈ نہ ہو، سوری، کیوں آستینیں فولڈ نہ ہو؟ کیا نماز میں آستینیں فولڈ سطر میں آتا ہے نا، سطر کا حصہ ہے یہ. سطر ہے نا، یہ ہماری جو ہے آستینیں فولڈ نہیں ہونی چاہیے، کور ہونا چاہیے.
कवर होना चाहिए, कलाई ठीक की है। जो हड्डी है। अच्छा, अब ये बताएं कि आप आस्तीन फोल्ड कब करते हैं वैसे? वजू करते वक्त, और काम काम जब करते लड़ाई हुए, करनी होती है, बर्तन धोते हुए, जब गुस्से में होते हैं, लड़ाई करनी ये होती है। शो करता है ना कि हम तैयार नहीं है, जब अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो पूरी तैयारी से पेश होंगे, प्रॉपर तरीके से, शाबाश, इसलिए यानी आस्तीन हम काम करते वक्त फोल्ड कर लेते हैं क्योंकि हम बिल्कुल उसको घरेलू अंदाज में उसको फील करते हैं कि अब हम बिल्कुल मासी बन चुके हैं, अब हमने काम करना है भाई। तो ये इतने तौर तरीके से काम नहीं किया जा सकता कि स्लीव्स पूरी आपके कलाई तक आ रही हो तो पानी से तो भीग जाएगी। अगर आप जो है बर्तन धो रहे हैं या पोछा लगा रहे हैं तो आप उसको अपने आप को रिलैक्स करके अपने आस्तीनों को ऊपर कर लेते हैं, या झगड़ा करना जानना हो तो आप जो है अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं। लेकिन जब आप मेहमानों के सामने जाते हैं तो आपको फील होता है कि ये कुछ ठीक नहीं है, आपको थोड़ी सी तमीज के साथ, अदब के साथ जाना चाहिए, तो आप अपनी स्लीव्स को अनफोल्ड कर लेते हैं, नीचे तक कर लेते हैं। इसी तरीके से नमाज में भी आप अदब के साथ अपने कपड़ों को झाड़ के सीधा स्ट्रेट, यानी देखने से बावकार इंसान महसूस हो इस तरीके से खड़े होते हैं, और सीधे स्ट्रेट खड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना एक पैर कभी एक पैर पे, कभी दूसरे पैर पे, कभी दूसरे पैर पे, कभी एक पैर पे, ऐसे नहीं खड़े होते। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आसानी दी, और हमें क्या आसानी दी कि अगर तुम बीमार हो तो बैठ सकते, ऐसा है कि नहीं? इसी तरीके से अगर क्लास में कोई शख्स ये समझता है कि मैं तो क्लास ले ही नहीं सकती, मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर इतनी परेशानियां हैं, लेकिन मैं क्लास छोड़ना भी नहीं चाहती, अल्लाह ताला किसी तरीके से मेरा नाम इन पढ़ने वालों के साथ लिख दे, मुझे किसी तरीके से इन क्लास में या इस क्लास को सुनने वाला ही बना दे, तो बेशक वो ऐसा कर सकता है कि वो अपने किचन में काम करने के साथ साथ अपने आप को इस क्लास के साथ एंगेज रखे, कुछ तो मुझे पहुंच जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म में 3 दिन आपकी प्रैक्टिस की क्लासें होती हैं, और 3 दिन में भी मुख्तलिफ टाइमों पर आपकी प्रैक्टिस की क्लास होती हैं। अगर आप कोशिश करें, अपनी मेहनत करें और अल्लाह को यानी अपनी ये जो फतलक़ा वाली बात है कि अगर आपके अंदर रग़बत है, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर ख्वाहिश है कि आप सीख जाएं, तो आप इन 3 दिनों में कोई ना कोई एक वक्त निकाल लेंगे। और तब भी नहीं निकाल पाते तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपके वक्त में बरकत दे दे, एक वक्त ऐसा सुकून का दे दे कि आप बैठ के सुकून से इस दीन को, इस इल्म को सीख सकें। अल्लाह ताला दे देगा, अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही आसानियां पैदा करता है, जरूरत ये कि हम अल्लाह ताला से मांगे। दूसरी चीज ये कि देखिए अदब में ये बात भी शामिल है कि इंसान जब टीचर से बात करे, और ये वाली बात दोबारा कहूंगी कि अदब जरूरी नहीं कि सामने किया जाए, अदब का ताल्लुक क्या है कि आप गैबाने तौर पे भी अदब से बात करें, यानी जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए बात करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप अम्मी जान करें, जहां अम्मी नजरों से गायब हो जाएं आप उनका नाम लेना शुरू हो जाएं। क्या ऐसा होता कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं करते। ऐसे नहीं करते। इसी तरीके से अपनी टीचर्स का जिनका आपके दिल में एहतराम होगा, आप उनके नाम के साथ यकीनन तौर पे कुछ ना कुछ लगाते। और सिर्फ ये टीचर्स के हवाले से बात इसलिए कर रही हूँ कि ये सिलसिला चलता जाता है, यानी जब हम रूट से नहीं चीज को सही करते फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और बेबाक बोल्ड हो जाते हैं, फिर हम दूसरों को भी वैसे ही समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए आज अगर हम अपनी टीचर्स का ख्याल नहीं करते ना तो अल्लाह ताला साजिदा आपा को जज़ाए खैर दे। अक्सर लोग बोलते हैं फरहत हाशमी, साजा, डॉक्टर कुछ नहीं लगाते, क्यों? क्या आपके दिलों में से एहतराम खत्म हो गया, या आप ये सोचते हैं कि वो तो नहीं देख रही? क्या आप उनके मुंह पे ऐसे बोलेंगे? कोई भी हो, यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे यूआरसी के स्टूडेंट ज्यादा हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलहुदा के साथ ताल्लुक है, वरना ये चीज मैं तमाम उलमा के लिए कह रही हूँ, जिनके साथ आप शेख लगाते हैं तो आप उनको शेख के साथ ही बोलेंगे, ये जरूरी नहीं कि वो मौजूद हो तो आप उनको शेख साहब कहें, और जब वो मौजूद ना हो तो आप उनका नाम लेना शुरू कर दें। और ये तरीका भी हमें किसने सिखाया है? ये तरीका भी हमें किसने सिखाया है? दीन ने। दीन ने सिखाया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात औकात इंसान खुद बहुत सारी चीजें डायरेक्ट
نہیں سکھا پاتا اپنے اسٹوڈنٹس کو. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ولیمہ تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ، لوگ آپ کے گھر پہ تشریف رکھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اٹھ نہیں رہے تھے. کس نے ادب سکھایا؟ اللہ پاک اللہ تعالیٰ نے. اللہ کیا تعالیٰ نے فرمایا؟ کہ کسی کے گھر میں جائیں تو زیادہ دیر مت بیٹھے اور آ کے اتنی نکل. دیر انتظار نہ کریں کہ اگلا جو ہے وہ تنگ پڑ جائے، یا کھانے کے ٹائم پہ نہ جائیں، اور اطلاع دیے بغیر تو بالکل نہ جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا طریقہ سکھایا. پھر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کرنے کے لیے کون سی آیت کیا فرمایا؟ سورہ احزاب. کون پڑھے گا؟ صوتی اسواتکم، ان کی آواز سے نہیں، اونچی آواز. اس کے وہ علاوہ نہیں. یہ سامنے لکھی ہے. میں پڑھوں؟ میں ہاں پڑھوں. جی ضرور. سسٹر مبشرہ. جی مبشرہ تھی یا نادیہ نورین تھی؟ نادیہ. جی نادیہ. سسٹر نادیہ تھی. ان اللہ کیا باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آواز آ رہی ہے ان کی. ملائکتہ یصلون علی النبی. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی سسٹر نورین، آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ایک اور بہن تھی جنہوں نے کہا تھا وہ پڑھنا چاہتی ہیں. میں پڑھوں شبانہ؟ میں پڑھوں. جی سمیرہ. جی سمیرہ پڑھیے. ان اللہ جو پڑھتا ہے اس کی آواز چلی جاتی ہے. نہیں، وہ میوٹ ہوا. ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اوکے، تھوڑی سی غلطیاں ہیں اس کے اندر. ملائکتہ تھا، آپ نے استا کو پیش میں پڑھ دیا تھا. ٹھیک ہے، شاید والملا پڑھ دیا تھا آپ نے. اوکے ان جی اللہ وملائکتہ ویصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اوکے، کوئی نیمو اور کو بھی بہن بھی تھوڑا ساتھ پڑھنا سیکھنا چاہیے. چاہیں گی؟ باجی میں پڑھوں جی شبانہ؟ ساتھ پڑھے. ایک سیکنڈ. باجی میں پڑھوں؟ جی پڑھیے. ان اللہ والملائکتہ یصلون علی ملائکتہ تا کے اوپر پیش نہیں ہے، تا کے اوپر زبر ہے. وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وسلموا تسلیما. شاباش. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. یعنی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات سکھائی کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو بہترین طریقے سے ان کے اوپر درود بھی بھیجیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اکثر جب بات کرتے ہیں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو ہم ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لازمی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ضرور جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقہ سکھایا ہے. اور باقی جیسے ایک ادب کا طریقہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے میں
یا کہ کھانے کے بعد جب لوگ نہیں اٹھ رہے تھے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب بھی ہم پر لازم ہے. ایک تو یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب نام لیں تو بھی مکمل اور پراپر طریقے سے لیں, یعنی صرف اللہ 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 نہ کریں, بلکہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی, یا کوئی اور الفاظ جیسے اللہ عز و جل, یہ ضرور کہیں. یہ تعظیم, یہ احترام کا ایک طریقہ ہے. اسی طریقے سے جب ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ ضرور کہیں. اسی طریقے سے جب ہم انبیاء علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ علیہ السلام ضرور کہیں. جب ہمارے اپنے انداز میں بولنے میں ادب نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے. آپ کو لگے گا ہماری زبان کے بولنے سے کیا فرق پڑے گا, ہماری زبان کے بولنے سے فرق پڑتا ہے, کیونکہ ہماری زبان پہ یہ سب چیزیں آ ہی نہیں سکتی جب تک ہمارے دل میں ادب موجود نہ ہو. جس شخص کے دل کے اندر اللہ کی بڑائی ہوگی وہی بار بار اللہ کے لیے اللہ اکبر, اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ تعالی بولے گا. جس کو اپنی ہی بڑائی یاد رہے گی اس سے نہیں ہو سکتا یہ کام. یا جس کے دل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعظیم, ان کی عزت, ان کا رتبہ ذہن میں ہر وقت موجود رہے گا, وہی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جب وہ بات کرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تو ساتھ میں رضی اللہ عنہ ضرور کہے گا. اور جب آپ یہ کہتے نہیں ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, وہ زبان سے نہ نکلنے کی وجہ سے آپ کے دل میں سے بھی وہ عزت, احترام, محبت ختم ہوتی چلی جاتی ہے, اور اتنے آہستگی سے ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا. پھر آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کوئی بات سنتے ہیں تو وہ آپ کے دل پہ اثر نہیں کرتی. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کو ایسی بہنیں ملی ہوں گی جو کہتی ہوں گی ہم قرآن سنتے ہیں رونا نہیں آتا, ہم نے سیرت پڑھ رکھی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا, ہمارے اوپر محسوس نہیں ہوا. محسوس کب ہوگا؟ جب ہمارا دلی تعلق ہوگا, جب ہمارے دل میں ان کے لیے احترام ہوگا. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تسبوا اصحابی, یعنی میرے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی کو برا نہ کہو, کیونکہ تم میں سے کسی شخص نے اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کیا تو وہ ان میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا, بلکہ آدھے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس قدر عظیم شخصیات تھیں, تو ہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کہنے کا مقصد کیا تھا, اپنی بات کو وائنڈ اپ کر چکی ہوں, کہ ہمیں ایک دوسرے کی عزت کریں تاکہ ایک دوسرے کے سے سیکھ سکیں, ٹیچرز کا ادب کریں. اور یہاں جو کہ ہم قرآن حیاتی کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں, تو قرآن حیاتی کے پلیٹ فارم پہ جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ بھی ٹیچر ہے, جو ٹیچر ہے نا وہ بھی اسٹوڈنٹ ہے, یعنی ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہم سب کے لیے اگر ہم کسی ایک وقت میں کسی کے ٹیچر بن جاتے ہیں, دوسرے وقت میں ہم اسی کے اسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو کیا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب ایک دوسرے کی سب سے پہلے دل سے رسپیکٹ کریں. جب ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے تو پھر ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں گے. جب ہمارے سکھانے والے ہمارے چاہے دوست ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم سب اس پرانی حیاتی میں رہتے ہوئے ایک فیملی کی طرح ہیں, اور ہم مسلسل ایک ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے 2 سال سے ہم اس طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کا شکر, اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس طریقے سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے اندر سے اس رسپیکٹ کی کمی ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ہم سیکھنے کے جو سلسلہ ہے وہ ہمارا جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, ہم پیچھے کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم ادب کو اپنے اوپر لازم کریں, اور جب ہم ادب کو لازم کریں گے تو ہم کہنے والے کی بات کو بہتر طریقے سے سن سکیں گے, اس کی کہنے والی بات کو اہمیت دے سکیں گے, اور اس کے مطابق عمل بھی کر سکیں گے. تو یہ تھی کچھ ادب کے لحاظ سے باتیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب بنائے اور ہمیں اس علم کو صحیح طریقے سے سیکھنے والا بنائے اور آگے تک پہنچانے والا بھی بنائے. آمین. اب ہم آگے آتے ہیں اپنے سبق کی طرف, جو کہ ہم صفات لازمہ میں
غیر متضادہ کی طرف پڑھ رہے تھے. ہم نے پڑھا قلقلہ لاسٹ کلاس میں بھی، اور ہم نے قلقلہ میں جو پچھلی مرتبہ لیٹر پڑھا تھا وہ ہمارا تھا قاف. قاف کے حوالے سے کیوں بات کی تھی؟ کیونکہ اکثر بہنوں، یعنی ہم نے ڈیٹیل میں صرف قاف کو کیوں دیکھا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثریت اسٹوڈنٹس کی ایسی تھی جن کے قاف کا مخرج قاف کی طرف تھا. اور آج بھی ہم صرف ایک ہی حرف دیکھیں گے اور وہ ہے جیم. دیکھنے میں تو آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ لو اس جیم کا کیا کرنا، جیم تو سب سے نکل آتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ جیم نکل تو آتی ہے، لیکن جیم کے ساتھ صرف جیم نہیں نکلتی، بلکہ اس کے ساتھ آپ لوگوں میں سے اکثریت کی ہمس بھی نکل آتی ہے. اس یعنی جیم میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جیم کی صفات کیا ہیں اور اس کا مخرج کیا ہے. اور میں پھر یہی کہوں گی کہ 70 لوگ یہاں پر موجود ہیں، سب کے سب اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ وہی لیکچر ہے جو ہم پہلے سن چکے ہیں اور ہماری کوئی غلطی نہیں ہے جیم میں، کیونکہ ہماری ٹیچر نے کسی ایک ٹیچر کو نے بھی ہماری جیم کی غلطی نہیں نکالی، تو شاید آج کا لیکچر ہمارے لیے نہیں. جو سب موجود ہیں سب کے لیے یہ لیکچر ہے، اور اس کو غور سے سنیں اور اپنی مسٹیک کو پہچانیں اور اس کے بعد اپنے لیٹر کی پریکٹس کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جیم کے صفات اور اس کے بعد ہم اس کے مخرج پہ تھوڑی سی مزید بات کریں گے. جی، کون بتائے گا کہ جیم میں کون کون سی صفات ہوتی ہیں؟ صوبیہ بتائیں. جی سوبیا ضرور. جی، جیم میں جہر ہے. شاباش. جیم میں شدت ہے. شاباش. جیم میں استفال ہے. ویری گڈ. جیم میں انفتاح ہے. شاباش. جیم میں اسمات ہے. شاباش. اور قلقلہ ہے. اور غیر متضادہ؟ قلقلہ. شاباش. قلقلہ کی ہم نے کیا دیکھی تھی ڈیفینیشن، کہ مخرج سے ہل جانے کو قلقلہ کہتے ہیں. جیسے کہ دیگچی اگر آگ پر ہو تو وہ ڈگمگائے، ہلے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ. یعنی اپنے مخرج سے ہٹ جانا کیا ہے؟ قلقلہ. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیم کے اندر جہاں قلقلہ پایا جاتا ہے وہاں امپورٹنٹ اس کی ایک صفت جہر ہے. ابھی تک ہم نے سچ جہر پہ اتنا فوکس نہیں کیا، ہم ہمس پہ فوکس کرتے آئے ہیں کہ جن لیٹرز میں ہمس ہوتی ہے وہ ضرور نکلے. لیکن یہاں پہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ ہم جہر کیسے کریں. پھر کیا ہے؟ شدہ. شدہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اس کے اندر مخرج جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مخرج بند ہو جاتا ہے. بند ہو جاتا ہے. استفال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. استفال ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری زبان جو ہے فرنٹ سے کیسی ہوگی؟ راحت کی حالت میں ہوگی. نیچے ہوگی. استفال ہمیں بتاتی کہ ہماری زبان فرنٹ سے نہیں بیک سے. ٹھیک ہے، بیک سے. بیک سے کیا ہوگی؟ نیچے ہوگی یا راحت میں ہوگی. انفتاح کا کیا مطلب ہوا یہاں پہ؟ انفتاح کا مطلب کھلنا. کھلا ہی ہوگا اس کا مخرج. یعنی اس کے اندر ادباق موجود نہیں ہوگا، کف نہیں بنے گی، آواز منہ کے اندر نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اور قلقلہ آپ نے پہچان لیا کہ قلقلہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اس پوزیشن سے نیچے آنا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ ہمارے جو اپر اور لوور جوز ہیں وہ ایک دم سے کھل نہ جائیں. بہت زیادہ کھل جانے سے کیا ہو جائے گا؟ حرکت ادا ہو جائے گی، جا ادا ہو جائے گا. اب میں اس کی بات کرتی ہوں کہ اس کے مخرج میں، جی اس کا مخرج کون بتائے گا؟ وسط اللسان ما وسط الحلق. وسط الحنک الاعلی. من وسط اللسان مع وسط الحنق الاعلی. اب یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وسط اللسان کا مطلب کیا ہوا؟ زبان کا درمیان. اور یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وسط الحنق الاعلی کا مطلب کیا ہو گیا کہ حنق الاعلی یعنی
آپ کی منہ کی چھت کا درمیانی حصے کے ساتھ جیم ادا ہوتا ہے. لیکن جیسے کہ شاید پہلے بھی ہم کلاس میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ آپ اس پوزیشن کو دیکھیں، یہ وسط ہی ہے، لیکن اس وسط کو سمجھنے میں ہمیں تھوڑا سا ہم سے غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ غلطی کیا ہے کہ آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ کچھ بہنیں جیسے ہماری جیم ادا کرتی ہیں تو ان کی جیم ادھر لگ رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں کہاں پہ یہ بنا رہی ہوں، نہیں ادھر، سوری، یہ پرپل لائن جیسے میں نے اس وقت بنائی ہے، یہ اسکرین شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ادھر دیکھیے گا. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ پہ کیا پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ اکثر بہنیں جب ہم درمیان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ بالکل جیسے آپ ایک ڈی کو دیکھتے ہیں تو بالکل 90 کے اینگل سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مڈل حصہ ہے. یہی سمجھ میں آتا ہے نا؟ آواز ہی نہیں کوئی. جی 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 چلیے لگ رہا ہے. جی لیکن جب ہم نے جیم ادا کرنا ہے تو ہماری جو زبان ہے اس کو آپ یا تو یوں سمجھ لیں کہ وہ تھوڑی سی ترچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ زبان کا اٹھنے کا طریقہ ہی ایسا ہے کہ جو آپ کو ترچھا دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زبان بالکل اسٹریٹ اس پوزیشن، یعنی آپ نے یہ جو آپ کی جو لائنز ہیں ان لائنز کے بعد جیسے ہی علاقہ ختم ہوتا ہے آپ ویسے ہی اس پوائنٹ پہ جو ابھی میں نے پنک سے بنایا ہے کوشش کریں کہ اپنی جیم ادھر لے کر آئیں. جب آپ اسٹریٹ بالکل 90 کے اینگل سے جیم ادا کرتے ہیں تو آپ جیم کے قلقلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی زبان آواز آ رہی ہے میری؟ سر جی آپ کی آواز آ رہی جی ہے، آ رہی ہے آواز تو. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، یہ اگر آپ جیم بالکل اسی طریقے سے بولتے ہیں کہ بالکل مڈل سے آپ کی زبان 90 کے اینگل سے اڑ جاتی ہے تو یہ ایسے جا کے اوپر گلائی کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے. جب آپ وہاں سے اپنی زبان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فوری طور پر نہیں نکلتی، اور جب وہ نکلتی بھی ہے تو کیا ہوتی ہے کہ تھوڑا سا راستہ چھوڑتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ہمس بھی سامنے باہر کو جھ 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 یہ نکل آتی ہے. یاد رکھیں کہ ہمس کے لیے آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ زبان کو اس جگہ سے فوری طور پہ جلدی سے بہت کوئکلی آپ نے یہاں سے اپنی زبان کو ریموو کرنا ہے. جبڑے نہیں کھولنے، لیکن آپ نے دانتوں کو بھینچ کے بھی نہیں رکھنا کہ بالکل ٹائٹلی آپ کے دانت اوپر نیچے کے بند ہوں، ایسا بھی نہیں کرنا. لیکن آپ نے زبان کو جو ہے وہ جیم کے مخرج سے فوراً نیچے کرنا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بعض اوقات جیم کی ادائیگی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس اس پورشن کو بھی استعمال کرتے ہیں. یہ پورشن ادراس العلیہ کے ساتھ، یعنی یہ آپ کے جو داڑوں کے ساتھ کا جو یہ حصہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ دعات یہ ہے نا، یہ دعات کے مخرج کے لیے ہیں، یہ جیم کے لیے نہیں ہے. یعنی ایک بار پھر آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ جیم کے لیے جو آپ نے سرفیس استعمال کرنی ہے وہ پھر بس اتنی ہی ہو. یہ پوزیشن لیفٹ اور رائٹ پہ اتنی زبان نہ لگے تاکہ آپ کی جیم باریک بھی رہے، قلقلہ بھی پورا ہو اور موٹی بھی نہ ہو. دوسری چیز بلکہ تیسری چیز ہو گئی ہے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر جیم آتی ہے تو کیا ہم اخفا کرتے ہیں، اقلاب کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اخفا کرتے اخفا کرتے ہیں. جب ہم نے قاف اور کاف کے بارے میں پڑھا تھا تو قاف کے بارے میں نہیں، قاف کے بارے میں جب لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا تو اخفا کرتے ہوئے یہ کہا تھا میں نے کہ آپ نے قاف کے اخفا کرنے کے لیے اپنی زبان کو مخرج پہ ہی رکھنا، یعنی بالکل قاف کے جیسے اق
کہہ کے آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، آپ مخرج بند کر دیتے ہیں، بس اسی پوزیشن پہ آپ کا اخفا بھی ہوگا۔ جب ہم بات کریں گے جیم شین اور یا کی، یعنی جیم اور شین کے ساتھ اخفا کی، تو یہاں پہ کیا معاملہ ہوگا کہ بالکل جیم کے مخرج پہ آپ نہیں ہوں گے، لیکن مخرج کے قریب ہوں گے، مخرج کے قریب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جب ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ جب آپ اس مخرج پہ یعنی تا دال اور قا کے مخرج پہ آئیں گے، اس وقت ہماری زبان، کیونکہ تا دال اور قا جو ہے نون کے مخرج سے قریب تر ہیں، تو اس وقت ہماری جو اخفا ہوگی وہ تا دال قا کے مخرج سے تھوڑی سی دور ہوتی ہے، وہ بعد میں ہم دیکھیں گے اس کو۔ آج ہم صرف اس بارے میں دیکھ رہے ہیں کہ جو لیٹرز نون کے مخرج سے دور، دیکھیں سب سے پہلے تو سب سے زیادہ دور نون کے مخرج سے کون سے لیٹرز ہوتے ہیں؟ قاف، خوف ہے، قاف کاف سب سے زیادہ دور تو حروف حلقی ہوتے ہیں، ہلکی ہیں ٹھیک ہے۔ تو حروف حلقی کے ساتھ ہم اخفا کرتے ہی نہیں، کیونکہ وہ اتنے دور ہیں، اظہار ہے تو جی۔ ان کے ساتھ اظہار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے جو قریب ہیں قاف اور کاف، ان کا اخفا کرنے کے لیے ہمیں ان کے مخرج پہ ہونا ضروری ہے۔ پھر جو درمیان میں ہمارے پاس لیٹرز ہیں، ان میں ہم توسط درجے کا قربت اختیار کریں گے مخرج پہ، یعنی جیم کا لیٹر پڑھنا ہے تو ہم جیم کے مخرج سے قریب ہوں گے، شین کا مخرج پہ اخفا کرنا ہے تو ہم شین کے مخرج کے قریب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کریں گے، اور آج بھی ہم گے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جہر ہو، یعنی الف مدہ جب ہم ادا کریں یا مدہ کریں تو اس وقت ہمارے لوور جو نیچے کی طرف ہوں، اس وقت ہمارے ووکل کارڈ بند ہو، اور ہمارے منہ کیا جو سٹائل ہے وہ اس طرح کا ہو، نہ بہت زیادہ کھلا ہوا ہو، نہ بہت زیادہ بند ہو، لیکن اپر جوز اور لوور جو ہیں وہ الگ الگ ہوں۔ کوشش کریں کہ زبان اس وقت ہماری نیچے ہو، کہ آپ کو کوشش کریں کہ آپ کو اپنا حلق سے جو قوا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھائی دے، مشکل کام ہے لیکن جو کر سکے، اوکے۔ اسی طریقے سے جب ہم جو بولیں گے تو کنڈیشن یہی ہوگی، بس آپ نے اس وقت ایسی کنڈیشن کے بعد اپنے ہونٹوں کو گول کر لینا ہے۔ جیم کا قلقلے کے وقت ہم مخرج پہ جائیں گے اور پھر زبان کو ایک دم سے نیچے کر لیں گے باذن اللہ تعالی۔ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ ابھی بند کر کے دوبارہ کر لوں؟ ہونے